الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے بعد کے حالات پر اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن محاذوں پر لڑنا پڑا، کون سے مسائل کا سامنا پڑا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسی اس وقت کیا تھی، اور آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو غزوہ بدر ہم نے پڑھا تھا کہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے ایک نئی دور کا آغاز ہوتی ہے، کیونکہ اب تک تو مدینے کے اندر آباد منافقین یا یہود کا یہ خیال تھا یا قبائل عرب کا یہ خیال تھا کہ مسلمان آج نہیں تو کل صفائی ہستی سے مٹ جائیں گے اور قریش کی ایک مضبوط طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن غزوہ بدر میں قریش مکہ کی شکست پاش نے عرب اور مسلمانوں کے دیگر دشمنان کو سوچنے پر مجبور کیا۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو 4 بڑی محاذوں پر لڑنا پڑا، 4 بڑے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک قریش مکہ تھے جن کو براہ راست جنگ بدر میں خزیمت اٹھانی پڑی، نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب کے اندر ان کی ناک کٹ گئی، ان کی سیاسی اور مذہبی قیادت، سرپرستی اور بالادستی متاثر ہو گئی۔ تو اپنا سکہ منوانے کے لیے اور اپنی مورال کو اوپر کرنے کے لیے، اپنی جاہ و جلال اور اپنی طاقت اور سیادت اور قیادت کو دوبارہ عرب پر منوانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اب مزید مضبوط کارروائی شروع کی اور تیاریاں شروع کی۔ ان کے اندر اب مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اپنی پیک پر پہنچا تھا، اور وہ قریش جن کی افرادی طاقت یا جن کی ساز و سامان، جن کی اسلحہ یہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ پہلا دشمن تو مسلمانوں کا یہی قریش اور یہی مشرکین تھے، ان کا سامنا تھا۔ دوسرے، جب مسلمانوں کی فتح کو دیکھا گیا تو مدینے کے اندر آباد یہود قبائل نے مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر بھی غم و غصہ مزید بڑھ گیا، کیونکہ اب تک تو یہ لوگ مسلمانوں کی تباہی کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کی مذہبی اور معاشی بالادستی مدینے کے اندر مسلمانوں کی وجہ سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے متاثر ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی۔ اور قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں آپ سب سے زیادہ یہود اور مشرکین کو سخت پائیں گے۔ تو مشرکین تو پہلے سے دشمن تھے اور یہود بھی تھے، وہ یہود جو مدینے کے اندر جن کے مضبوط قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کی شکل میں موجود تھے۔ مثال کے طور پہ اس وقت بنو قینقاع جو مدینے کے اندر آباد تھی، ان کی عسکری طاقت یا ان کی افرادی طاقت، جنگجوؤں کی تعداد تقریباً 700 کے لگ بھگ تھی۔ بنو قریظہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ تقریباً 700 سے لے کر 1000 تک ان کی جنگجو افراد کی تعداد تھی۔ بنو نذیر کے حوالے سے ذکر ہے کہ تقریباً 600 سے لے کر 700 تک ان کی جنگی افرادی طاقت تھی۔ تو ان سب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ان کی افرادی طاقت تھی۔ اس طرح ان کے پاس اسلحہ کے ایک وافر مقدار، جنگی ساز و سامان کی ایک وافر مقدار بھی موجود تھی۔
مطلب مدینے کے اندر آباد یہود کئی گنا زیادہ ظاہری طور پر مسلمانوں سے مضبوط تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اب انہوں نے بھی کھل کر مسلمانوں کی مخالفت شروع کی۔ تو یہ ایک دوسری محاذ تھی جس پر مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑا۔ مدینے کے اندر آباد ایک تیسری فریق بھی تھی جو منافقین تھے، جن کی قیادت و امامت یہ عبداللہ ابن ابی کے ہاتھوں میں تھی، رئیس المنافقین کی۔ وہ عبداللہ ابن ابی جن کی سیادت یا جن کی قیادت یا جن کی سربراہی یا جن کی تاج پوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس بندے کو اپنی سیادت کے ختم ہونے پر بڑا غم اور دکھ تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی بنا پر کر رہا تھا۔ اس کے پاس بھی اپنے حواریوں، اپنے پیروکاروں، اپنے ورکر اور دوستوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے لیے جب مسلمانوں نے کوچ فرمایا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1000 افراد تھے، لشکر تھی۔ راستے سے جب عبداللہ ابن ابی واپس پھیر گیا مسلمانوں کی حمایت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے، تو اس کے پاس 300 افراد بھی پھیر گئے، یعنی عبداللہ ابن ابی کے ایک اشارے پر مسلمانوں کی جماعت سے 300 لوگ جدا ہو گئے، جو تقریباً 1/3 کا لشکر تھی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں عبداللہ ابن ابی کے پاس بھی ایک مضبوط، ایک کافی طاقت تھی، اور ظاہراً تو یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ دب گیا، ظاہراً مسلمان ہو گیا، لیکن اندر سے یہ منافق تھا، کفار مکہ یا یہود کے ساتھ یا دیگر دشمنان اسلام کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان کے ساتھ ساز باز میں شریک تھا۔ تو ایک تیسری محاذ تھی جن پر مسلمانوں کو لڑنا پڑا۔ ایک چوتھی گروہ یہ مدینے کے ارد گرد آباد عرب قبائل کی تھی، وہ قبائل جو ان کا گزر چوری اور ڈاکہ پر تھی۔ یہ چور اور لٹیرے تھے، ان کو کسی کی مذہب سے کوئی سروکار نہیں تھی، لیکن ان کا مقصد تھا کہ وہ آزاد ہو اور وہ اپنی گزر بسر کے لیے یہ چوری اور ڈاکہ پر زندگی گزارے، کوئی اسے روکے نہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا ہے، مسلمان روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو خوف لاحق ہو گئی کہ اگر مسلمان مزید مضبوط ہو گئے اور یہ اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی تو ان کا خاتمہ روکا جائے گا، ان کو سزائے دی جائے گی، پھر یہ چوری اور ڈاکہ نہیں کر سکے گا، ان کی معیشت تباہ ہوگی اور بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس چوتھی گروہ نے بھی مسلمانوں کے خلاف اب پنجہ آزمائی شروع کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچ و فکر اور لشکروں کی تیاری شروع کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ غزوہ بدر کے بعد ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ بیٹھ گیا اور حکومت کرنے لگا۔ مسلمانوں کو جنگوں سے فرصت ملی، آزمائشوں سے فرصت ملی، مشکلات سے چھٹکارا نصیب ہوا اور امن و امان سے زندگی گزارنے لگی، بلکہ ایک نئی دور کا آغاز ہوا، مشکلات کی شکل، تکالیف کی شکل، مصائب کی شکل، آزمائشوں کی شکل صورت تبدیل ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے سامنے بڑے بڑے محاذ تھے، مختلف شکلوں میں دشمن تھے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکل حالات میں کس طرح ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، کس طرح مسلمانوں کی لیڈنگ اور قیادت کی، کس طرح مسلمانوں کو ان مسائل و مشکلات کے گرداب سے نکالا اور کس طرح ان مشکلات پر قابو پایا۔ جس طرح سے حاضر میں ہم دیکھتے ہیں
کہ مسلمانوں کے دشمن کفار ہے، مشرکین ہے، یہود و نصارہ ہے، بت پرست ہے، غربت کے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، بے روزگاری کے مسائل ہے، امن و امان کے مسائل ہے، دہشت گردی کے مسائل ہے، دشمنان کے اسلام کا سامنا ہے، سرحدات پر مسائل ہے۔ ان سارے مسائل میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، ان سے کس طرح نکلیں گے، ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً اس دور کا مطالعہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک مٹھی بھر مسلمان ایک مختصر سی لشکر میں مسلمانوں کو کس طرح اللہ کے رسول نے لیڈ کیا، اور کس طرح ان بے شمار مسائل پر اور اتنی کثیر تعداد میں دشمنان کا اسلام کا مقابلہ کیا، اور ان پر قابو پایا، اور ایک ایک کر کے ان کو شکست دے دی، اور مسلمان سرخرو ہو گئے، اسلامی نظام نافذ ہو گیا اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے آئندہ لیکچرز میں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔